ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ، ایک خاص توشہ اور بالخصوص عاملین کے لیے نہایت ہی بہترین توشہ ہے۔ یہ کوئی موکلات کو تابع کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ گفٹ ہے، ایک محبت ہے جو آپ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ 6 رجب سے متعلق ایک خاص عمل جو کہ الحمدللہ بزرگوں کے سینوں کا راز ہے، یہ خاص توشہ جو خاص بزرگوں سے ہمیں عطا کردہ حاصل ہے کہ آپ اس کو کریں گے تو الحمدللہ عاملین کو تو آپ کی روح سے فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی معاونت حاصل ہوگی۔ اور کوئی بندہ کسی اپنے خاص مقصد کے لیے بھی کرنا چاہے وہ مقصد رزق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مقصد شادی کے حوالے سے ہو، رشتے کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، یا امتحانات میں کامیابی کے حوالے سے ہو، رزق کاروبار کے حوالے سے ہو، وہ یہ پیش کرے، انشاءاللہ ضرور اللہ کریم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعین والحق اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے، سننے والے، محبت کرنے والے میرے تمام طلباء، طالبات، سامعین، مریدین، محبین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ تمام کو، ہم سب کو اہل بیت کا خاص صدقہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ جس طرح سے الحمدللہ رجب المرجب کی بہاریں ہیں، رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، بالخصوص وہ احباب جو ان مہینوں میں خاص فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کے مختلف چلوں میں، پڑھائیوں میں، وظائف میں بیٹھتے ہیں، اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ، ایک خاص توشہ اور بالخصوص عاملین کے لیے نہایت ہی بہترین توشہ ہے۔ عاملین کے لیے بہترین ہے، عاملین کے لیے تو بہترین ہے، اور اگر عوام الناس بھی اس کو کرے تو یہ بے تحاشا اس کے برکت ہے۔ کوئی چلہ نہیں ہے، یہ کوئی موکلات کو تابع کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ گفٹ ہے، ایک محبت ہے جو آپ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ چھٹی شریف 6 رجب سے متعلق ایک خاص عمل جو کہ الحمدللہ بزرگوں کے سینوں کا راز ہے، آپ جب اس ایک خاص انداز میں اپنی محبت کا نذرانہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یہ خاص توشہ جو خاص بزرگوں سے ہمیں عطا کردہ حاصل ہے، بالخصوص میرے مرشد کریم سے جو عطا کردہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہے، انہی مجموعہ میں سے ایک چیز آپ کے سامنے، خاص توشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کریں گے تو الحمدللہ عاملین کو تو آپ کی روح سے فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی معاونت حاصل ہوگی۔ اور کوئی بندہ کسی اپنے خاص مقصد کے لیے بھی کرنا چاہے وہ مقصد رزق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مقصد شادی کے حوالے سے ہو، رشتے کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، یا امتحانات میں کامیابی کے حوالے سے ہو، رزق کاروبار کے حوالے سے ہو، وہ یہ پیش کرے، انشاءاللہ ضرور اللہ کریم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ اور اس میں کوشش ضرور کرنی چاہیے، میں اپنے تمام احباب کو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جب جس شخصیت کا یوم آئے، جس ولی کا یوم آئے، جس صحابی یا صحابیہ اہل بیت کا یوم آئے، اس یوم کو ضرور سیلیبریٹ کریں، اپنی محبت اور عقیدت کے نذرانے فاتحہ کی صورت میں، لنگر کی صورت میں، نذرانوں کی صورت میں، نظر و نیاز کی صورت میں ضرور پیش کریں۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے لازمی سی بات ہے، دیکھیں آپ مجھے کوئی گفٹ پیش کریں گے تو میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ جب آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنی محبت، عقیدت کے نذرانے ان صورتوں میں پیش کریں گے تو لازمی سی بات ہے ان کی روح آپ سے راضی ہوگی، ان کی روح آپ سے راضی ہوگی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے 6 رجب المرجب، اور پوری دنیا میں بڑی محبت عقیدت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں لوگ محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اجمیر شریف میں دیوانے در دیوانے، جوگ در جوگ لوگ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے حاضر ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے آتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز
کی بارگاہ میں ہماری ان محبتوں اور ان جملوں کو بھی قبول فرمائے اور اس کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا کرے۔ اللہ کے ولی سے محبت یہ رب کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الاولیاء کفارت۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کوئی صرف یہ کہتا رہے نا حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ نقشبند، صرف اللہ کے ولیوں کا نام لے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ذکر الانبیاء، کوئی انبیاء کا صرف ذکر کرے، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، یہ عبادت ہے۔ تو ایک خاص عمل عاملین کے لیے تو یہ آپ یہ سمجھے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ عاملین کو چاہیے کہ یہ خاص توشہ پیش کرے، مجھ سے ریلیٹڈ جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ ضرور پیش کریں۔ یہ صرف 6 رجب کا عمل ہے، ایک خاص توشہ ہے جو آپ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور عام عوام بھی اگر چاہے تو کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی خاص معاملات کے لیے۔ اور جو عاملین ہیں وہ اس کو لازمی ادا کریں، اور اس دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ لازمی مجھ سے اجازت اس کی طلب کریں، اس کے بعد یہ توشہ پیش کریں۔ وہ کرنا کیا ہے کہ 6 رجب آپ 6 موتی چور کے لڈو، 6 موتی چور کے جو لڈو کھلاتے ہیں نا یلو کلر کے موتی چور کے لڈو، آپ 6 موتی چور کے لڈو لیں گے، 6 گلاب کے پھول لیں گے، اور 6 مٹھی، ایک مٹھی یہ جو نا مٹھی، ایک مٹھی آپ نے گندم میں سے لے لیا، ایک مٹھی آپ نے چاول میں سے لے لیا، ایک مٹھی آپ نے آٹے میں سے لے لیا، ایک مٹھی آپ نے چینی میں سے لے لیا، ایک مٹھی آپ نے باجرے میں سے لے لیا۔ 6 مٹھی آپ نے 6 قسم کے اناج لینے، آپ کی جو مٹھی ہے، کسی اور کی مٹھی نہیں۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو توشہ پیش کریں، کوشش کریں وہی ایک مٹھی اپنے جیسے چاول میں سے نکال لیا، ایک مٹھی اپنے آٹے میں سے نکال لیا، ایک مٹھی آپ نے اپنے دال میں سے نکال لیا، ایک مٹھی آپ نے چنے کے دال میں سے نکال لیا، ایک مٹھی آپ نے چینی میں سے نکال لیا، ایک مٹھی آپ نے باجرے میں سے نکال لیا۔ 6 قسم کے اناج 6 مٹھی آپ کو لینے، اس کو ایک تھال میں شوپر میں جمع کر لیں۔ 6 موتی چور کے لڈو ہو گئے، 6 قسم کے پھول ہو گئے، اور یہ 6 قسم کے اناج ہو گئے۔ اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، عمل کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود شریف پڑھا 11 مرتبہ درود شریف کے بعد کوشش کریں کہ 6 رکعت نماز بھی نفل نماز حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ 6 رکعت نماز 2 کر کے 6 رکعت نماز حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد یہ جو ربائی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ خاص عمل ہے، خاص یہ بزرگوں کا نسخہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے کہ یہ محبت کا انداز ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ یہ ربائی: بغیر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پستی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اس کو 221 مرتبہ 221 221 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد هو المعین هو الحق، هو المعین هو الحق، هو المعین هو الحق، اس کو 221 مرتبہ پڑھنا ہے 221۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، فاتحہ پیش کرنی ہے۔ اب وہ جو آپ نے 6 قسم کے اناج لیے تھے اس کو قبرستان میں ڈال دیں۔ 6 پھول تھے اس کو 6 مختلف قبروں پہ رکھ دیں، اپنے اہل و عیال کی قبر پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو موتی چور کے لڈو تھے اس کو گھر میں یا بچوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ حضرت خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے آپ کو فیض حاصل ہوگا، آپ کے ہر عاملین کو ہر معاملے میں آپ کی مدد حاصل ہوگی، چاہے وہ جنات، حضرات، اتارے کے کیسز ہوں۔ آپ دیکھیں گے خواجہ غریب نواز کی روح سے آپ کو فیض حاصل ہو رہا ہوگا، آپ کی مدد آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کی روحانیت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کی برکتیں، آپ کے جو معاون مددگار جتنے بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور لازمی سی بات ہے کام کرنے والے کو ایسے ہستی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو جب وہ بندہ فیلڈ میں کام کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کوئی ڈھال ہو۔ یہ توشہ خاص، یہ اس طرح کے جو توشے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو محبت کے نذرانے ہوتے ہیں، یہ ان کی بارگاہ میں فرشتے لے کے جاتے ہیں کہ فلاں ہیں آپ کا دیوانہ جو اب محبت سے آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہا ہے۔ تو آپ 6 رجب کو ضرور یہ کوشش کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو سامنے توشہ بیان کیا ہے اور یہ جو عمل جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کیا ہے، آپ کے پاس اسکرین میں بھی آ رہا ہوگا کہ برگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان سکشتہ رات و پستی،
بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی 221 221 مرتبہ۔ اور هو المعین هو الحق، هو المعین هو الحق، هو المعین هو الحق، اس کا ورد کرنا ہے 221 مرتبہ 221 مرتبہ۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، پھر عمل کر کے 221 مرتبہ آپ نے یہ ربائی پڑھی، پھر آپ نے 221 مرتبہ یہ ورد کیا، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے فاتحہ جو آپ کو آتا ہو، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، چاروں کل پڑھ کے دعا کریں، ان چیزوں پہ دم کریں۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ 6 مٹھی آپ 6 مختلف قسم کے اناج آپ کے پاس ہونے چاہیے، 6 موتی چور کے لڈو ہونے چاہیے، 6 گلاب کے پھول ہونے چاہیے، اس پہ دم کریں۔ ان گلاب کے پھول کو کسی بھی قبرستان میں جا کے ایک پھول ایک قبر پہ رکھ دیں، ایک پھول ایک قبر پہ رکھ دیں۔ اگر اپنے لواحقین اور مرحومین کی قبر پہ رکھیں تو بڑی برکت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے۔ گلاب کے پھول رکھنا قبر میں ایسے ہی عذاب قبر کو ہلکا کر دیتا ہے، عذاب قبر کی تخفیف کا باعث بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، آپ نے خود تر ٹھینی کا پتا آپ نے قبر پہ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں رکھا؟ کہا جب تک یہ تر رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اس کے ذکر کے صدقے اللہ اس قبر والے سے عذاب کو ختم فرماتا رہے گا۔ تو پھر پڑھائی کی ہوئی، نسبت کی ہوئی پھول، اس کی ایک الگ ہی برکت ہے۔ خواجہ غریب نواز سے منسوب پھول ہو تو اس کی ایک الگ ہی برکت ہے۔ تو آپ کوشش کریں اپنے مرحومین کی قبر پہ رکھیں، اس کی زیادہ برکت ہے۔ اور جو 6 مٹھی آپ نے اناج پہ دم کیا ہے اس کو اٹھا کے آپ قبرستان میں ڈال دیں، مرحومین کی قبر پہ ڈالیں، بہت اچھا ہے۔ ورنہ قبرستان میں اس کو چھڑک دیں اور موتی چور کے لڈو آپ بچوں کو تقسیم کریں، پھر آپ دیکھیں اس کی برکت ہے۔